قرآن کی مکمل کہانی، الہی پیغام کا سفر۔ سوچئے، اگر دنیا کی ساری کتابیں مٹا دی جائیں لیکن ایک کتاب پھر بھی باقی رہ جائے، وہ کتاب جو 1400 سال سے نہ بدلی، نہ مٹ سکی، نہ جھٹلائی جا سکی، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ آواز ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر اترتی ہے۔ جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسان کا دشمن تھا، اسی وقت ایک پیغام نازل ہوا، ایک تنہا غار میں، ایک تنہا انسان پر، مگر پوری انسانیت کے لیے۔ پڑھو، یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک انقلاب کا آغاز تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ کہانی ہے، یہ جادو ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، مگر وقت نے ثابت کیا کہ جو چیز لکھی گئی تھی وہ دلوں پر لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب جنگوں میں بھی محفوظ رہی اور امن کے دور میں بھی۔ یہ وہ پیغام ہے جو زبان بدلنے پر بھی زندہ رہتا ہے، جو پڑھنے سے پہلے ہی محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے اس کتاب کا سفر، وحی سے لے کر دلوں تک۔ اور جب آپ یہ سفر پورا کریں گے، شاید قرآن آپ سے صرف پڑھنے کا نہیں، سمجھنے کا بھی تقاضا کرے۔ پہلی وحی، غار حرا، 610 AD، مکہ کے قریب غار حرا، ایک تنہا غفا اور ایک گہری خاموشی۔ یہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک عظیم فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لاتے ہیں، اقرا، پڑھو۔ یہ لمحہ اتنا بھاری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لرز گیا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور ورقہ بن نوفل نے گواہی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ اس طرح قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تدریجی نزول، حکمت۔ قرآن ایک ہی رات میں نازل نہیں ہوا، یہ 23 سال میں دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا۔ کیوں؟ تاکہ دل بوجھ میں نہ آئے، تاکہ عمل آسان ہو، اور تاکہ ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی کو آہستہ آہستہ سنوارا جا سکے۔ ہر آیت وقت کے مطابق، حالات کے مطابق اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتی رہی۔ ابتدائی اسلام اور آزمائش۔ شروع کے 3 سال اسلام خفیہ طور پر پھیلا، گھر، دوست، قریبی لوگ۔ پھر جب اسلام کا اعلان ہوا، قریش کا ظلم شروع ہوا، طعنے، تشدد، بائیکاٹ۔ مگر قرآن ہر مشکل میں رہنما بنا۔ اسی قرآن نے دشمنی کو بھائی چارے میں بدلا اور بکھری ہوئی قوم کو ایک امت بنا دیا۔ قرآن کی حفاظت۔ قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود کیا۔ صحابہ قرآن یاد کرتے تھے، حفظ، اور وہی لکھی بھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ایک قرات پر سٹینڈرڈائزیشن ہوئی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سائنٹیفک اشارے۔ قرآن صرف ہدایت نہیں بلکہ سوچنے کا دعوت نامہ ہے۔ بگ بینگ کا اشارہ، آسمان کا پھیلنا، پانی سے زندگی، آئرن کا آسمانی اصل، ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل، یہ سب باتیں جب سائنس کو بھی معلوم نہیں تھیں، قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا۔ یہ اتفاق نہیں، یہ وحی ہے۔ لٹریری اور عالمی اثر۔ قرآن کا انداز، نہ شاعری نہ نثر، مگر دونوں سے بہترین۔ اس کی تلاوت دل کو چھو جاتی ہے، چاہے زبان سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور عمل کرنے والوں کے لیے نجات۔ اگر قرآن کو صرف پڑھ لیا جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور اگر سمجھ لیا جائے تو آخرت بھی۔